وقت مکمل ہوتا ہے غروب آفتاب پر، سورج غروب ہونے پر، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھنے کی توفیق دی۔ یہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اس روزے دار کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن ایک روزہ ایسا ہے جو وقت کے اعتبار سے بڑا ہے۔ وہ ہر مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس کا روزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ روزہ مکمل ہوتا ہے اس موقع پر جب انسان کی روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی افطار کے وقت، افطار کے وقت دو قسم کی خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جسمانی طور پر اور ایک روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر اس طرح سے کہ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنے پر جب وہ افطار پر اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے پانی پیتا ہے تو اس کے جسم جو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوتے ہیں، سارا جسم جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دعا میں فرمایا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ افطار کی دعا ہے۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، جیسے ہی پانی پیتے ہیں پیاس ختم ہو گئی۔ وابتلت العروق، رگیں انسان کے جسم کی جو خشک تھی وہ جو ہے تر و تازہ ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، سب کچھ۔ لیکن وثبت الاجر، اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، حکم کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کی برکتیں زندگی بھر کے لیے ہوتی ہیں۔ حکم پورا کرنے کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے، 12-13 گھنٹے کا روزہ وہ چلا گیا، 29 روزے ہو گئے، لیکن وثبت الاجر، اجر باقی ہے۔ تو ایک خوشی افطار کے وقت جیسے ہی بندہ جو ہے پانی پیے، اور ایک روحانی خوشی ہے۔ روحانی خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، میں نے اللہ کی بات پوری۔ جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اندر سے خوشی ہوتی ہے، وہی اصل خوشی ہے جس کو کہتے ہیں نا روحانی خوشی۔ اگر وہ خوشی اندر ہے تو پھر انسان اپنے جسم کو مختلف چیزیں بھی اگر دے رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کا دل خوش نہیں ہے، دنیا بھر کی خوشیاں اگر اسے مل بھی جائیں لیکن وہ بے چین بے قرار رہے گا۔ تو دو قسم کی افطاری کے موقع پر دو قسم کی انعامات ہیں، ایک پانی پینے پر اس کی جو ہے پیاس ختم ہو گئی، خوشی ہوئی، اللہ کا حکم پورا کرنے پر خوشی ہوئی، دو چیزیں۔ اور تیسری چیز اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ کوئی اگر عالم، کوئی اگر بزرگ آ کر یہ کہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے، آپ دعا کر لیں، آدمی اس کو جو ہے اپرچونٹی سمجھ کر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت، یہ خوشی ہے نہیں؟ تو ایک خوشی روزے دار کو روزانہ اللہ نقد دے رہے ہیں، دوسری خوشی عند فطرہ کا ایک معنی محدثین نے بیان کیا عید الفطر کے۔ آج دیکھیں الحمدللہ بڑے چھوٹے بچے جوان سب الحمدللہ خوش نظر آ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دل کو خوش کر رہے اور خوشی منانے کو حکم دے رہے ہیں۔ آج خوشی مناؤ، آج خوش رہیں، خوشی منائیں، اور اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، غریبوں کو شریک کریں، یتیموں کو شریک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہاں ایک بچہ بالکل اداس کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، پوچھا بھی کیا بات ہے، تم کیوں کھیل نہیں رہے؟ سب بچے کھیل رہے، آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، اس وقت میرے پاس میرے والد نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر گھر گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اور اپنی چادر دی کہ فرمایا اس چادر میں سے اس کا لباس تیار کرو۔ اس زمانے میں لباس جو ہوتا تھا تہبند ہوتا تھا، پھر چادر ہوتی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو 2 ٹکڑے کر کے اس کا لباس تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عید کی طرف پہنچ رہے، عیدگاہ کی طرف۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشیاں ملتی ہیں اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اصل خوشی یہی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خلافت کے عہدے پر پہنچے، جب انہیں خلیفہ بنایا گیا، حالانکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنائیں، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ان کو بٹھا دیا گیا کہ آپ اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو جس پہلا دن ہے اپنی بیوی کو بلایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، اور بیوی کون ہے؟ فاطمہ نام ہے۔ عبد الملک باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، بیٹا شوہر بادشاہ، ایسے میں شاہی خاندان کی وہ خاتون ایسے ناز و نعمت میں پلی ہوئی۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بیت المال میں جمع کر دو، ہو سکتا ہے اس میں کسی کا حق ہو، میں نہیں چاہتا۔ بیوی نے خوشی خوشی وہ سارا جو کچھ تھا وہ بیت المال میں جمع کر دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، جس کسی کا حق لیا گیا ہے وہ آئے، ثبوت پیش کرے، اور شام ہونے سے پہلے وہ اپنا حق لے کر جائے۔ 2.5 سال کا مختصر سا وقفہ ہے، پورے جزیرۃ العرب کا ماحول بدل گیا، امن، سلامتی، برکتیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت بڑا برکت والا، کیونکہ انصاف تھا۔ مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ عید الفطر کا دن آیا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہیں، جو لباس انہوں نے پہنا تھا اس لباس پہ جو ہے 18 پیون لگے ہوئے تھے، 18 پیون لگے ہوئے۔ پورا ملک خوشحال ہے، سب آرام سے ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے عید سے پہلے دن، عید سے 1 دن پہلے ان کی اہلیہ نے کہا بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس تو اتنا مال نہیں کہ میں ان کے لیے کپڑے خریدوں۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ، سیلری ایڈوانس میں لے لو۔ کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے جو ہے وہ خزانچی جو ہوتا ہے مالیات کا جو ذمہ دار، اس کو بلایا، کہا کہ میں 1 مہینے کی ایڈوانس میں تنخواہ لینا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو وہ خزانچی کہنے لگے امیر المومنین یہ پورا خزانہ تو آپ کے حکم اور اشارے پر چلتا ہے، آپ حکم کریں جتنا چاہیے، لیکن ایک بات کا مجھے جواب دیں، اگلے سال تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ آپ اگلے مہینے کی ایڈوانس میں تنخواہ لے رہے ہیں جو آپ نے کام بھی نہیں کیا، کیا آپ اگلے مہینے تک اتنی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں۔ گھر آئے، اپنے بچوں سے کہا بچوں اللہ سے راضی رہو، ایسے ہی عید کرو۔ وہ گھر تھا، وہ گھرانہ تھا، ایک گھر کی قربانی، پورا جزیرۃ العرب خوشیوں سے۔ تو بہرکیف دوستو، 2 حدیث پاک میں 2 نعمتیں فرمائی، للصائمتان فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت، عید الفطر کے وقت، جو اللہ تبارک و تعالی آج دیتے ہیں، اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء الرحمن، دوسری جو حقیقی خوشی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہونا چاہتا ہوں، ایسی توفیق دے، تیری تقدیر پر، تیری قسمت پر، تیرے لکھے ہوئے قسمت پر یا اللہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، ایسا دل مجھے عطا فرما۔ وبرد العیش بعد الموت، موت کے بعد اصل جو خوشی ہے، اصل جو راحت ہے، اے اللہ وہ مجھے عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کے لیے اسی خوشی کا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھو جس دن روزے دار دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، وفرحۃ عند لقاء الرحمن، رحمان سے ملاقات۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے
یاد رکھے وہ گھڑی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اپنا عمل صحیح کر لے، وہ اپنے عمل کو درست کر لے، کیونکہ وہ گھڑی بہت جلد آ رہی ہے۔ آج کی خوشی اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، لیکن وقتی خوشی ہے، دن چلا جائے گا، خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، دن بدل جائے گا، کل کے دن کہیں گے باسی عید، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، لیکن حقیقت میں جو خوشی ہے، جو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ ایسی خوشی ہے کہ اس کے بعد کوئی غم نہیں، وہ ایسی راحت ہے کہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ یہی تو جنتی جنت پہ پہنچ کے کہے گا إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، زندگی ہمیشہ کی ہے، زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی موت نہیں، صحت ہمیشہ کی ہے، کبھی بیماری نہیں، جوانی ہمیشہ کی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں، اور دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، دو چیزیں یہاں لگی ہوئی ہیں جو جنت میں نہیں ہے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے جنت میں جو ہم تمہیں خوشی دیں گے، جنت کی جو نعمتیں ہم تمہیں دینے والے ہیں، وہاں پر چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، نعمت کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں۔ یہاں گھر ہے، گھر والا چلا گیا، سواری ہے، سواری والا چلا گیا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الذی اضحک وابکا وامات واحیا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے، زندگی اسی نے دی، موت وہی دے گا۔ تعریف اس اللہ کے لیے، ہنساتا وہی ہے، رلاتا وہی۔ ہنسانے پر آئے تو ایک روٹی چٹنی کھلا کے ہنساتا ہے، رلانے پہ آئے تو ساری چیزیں رکھتے ہوئے آدمی جو ہے روتا ہے، اس کا رونا دل کا رونا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل خوشی روزے دار کی اس وقت ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اللہ وبرد العیش بعد الموت ولذت النظر الی وجہی، یا اللہ تیرے دیدار کی لذت ہمیں دے دے، اللہ کے دیدار کی لذت، حلاوت، مٹھاس وہ ہمیں دے دے۔ والشوق الی لقائک، یا اللہ تیری ملاقات کا شوق میرے دل میں ڈال دے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت اعمال صالحہ ہیں۔ روزہ آدمی بھوکا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی پیاسا کیوں رہتا ہے؟ اس اللہ کے حکم کی نسبت پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نقد اسے انعام دے رہے ہیں افطار کے وقت اور عید الفطر میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم دنیا سے انہیں لینے کے لیے ان کا وقت آتا ہے تو ہم کیسے انہیں لے جاتے ہیں پتہ ہے؟ ہم کیسے انہیں لے جاتے ہیں؟ انسان کا جسم کس طرح سے گھر سے لے کر قبرستان تک جاتا ہے نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سورہ قمر، سورہ قاف عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جس میں اللہ نے موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ موت کا نقشہ اللہ نے کیوں؟ اس خوشی میں وہ اصل خوشی کو یاد رکھو، جس وقت کے انسان کو یہ کہتے ہوئے لے جایا جائے گا ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندو اس حال میں چلو، میں تم سے خوش۔ عید الفطر میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندو میں تم سے خوش ہوں۔ اللہ کی خوشی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جنت سے پہلے بندہ اللہ کی خوشی مانگ رہا ہے، یا اللہ پہلے تو خوش ہوتا پھر جنت دے دے۔ اللہ خوش ہو، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو بس دنیا بن گئی، اللہ راضی ہو، اور جس کے ساتھ اللہ راضی ہو رہے ہیں اس کے لیے استقبال ہو رہا ہے، فرشتے اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ انسان نظر آتا ہے جنازہ ہے، جنازہ قبرستان جا رہا ہے،
آج بھی لاہوری مسجد میں 3 جنازے، 3 غسل ہوئے ہیں. ایک سفر وہ بھی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، انہیں بھی کفن پہنایا جا رہا ہے، نئے نئے کپڑے پہنائے جا رہے، خوشبو لگایا جا رہا ہے، لے جا رہے ہیں. یہ دن ہم پر بھی آنے والا ہے. آدمی اس دن کو یاد رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. زندگی کا بہترین دن یا اللہ وہ دن بنا دے کہ جس دن میں تجھ سے ملوں. زندگی کا سب سے بہترین عمل وہ عمل بنا دے جو میری زندگی کا آخری دن ہو. دوستو یہ دنیا بھلانے والی چیز ہے. دنیا نام ہے بھلانے کے لیے. یہاں کا ماحول، یہاں کا اسٹرکچر، یہاں کا سسٹم آدمی کو بھلا دیتا ہے، اس دن کو بھلا دیتا ہے، وہاں کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے. بس آج کا دن مجھے چاہیے، آج کی خوشی، آج کی پریشانی، آج کا نفع، آج کا نقصان. یہ انسان اس سوچ کو سامنے رکھ کر جب چلتا ہے موت پر اس کا دھوکہ کھلتا ہے. موت پر اس کا دھوکہ کھلتا ہے. اور جس وقت دھوکہ کھلے گا اس وقت اس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو میں نے یہ بات عرض کی. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات فرماتے ہیں. 2 روزے ہیں. ایک روزہ رمضان کا روزہ ہے جو وقت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اجر کے اعتبار سے نہیں، وقت کے اعتبار سے، جس کی ابتدا ہوتی ہے سحری سے اور وہ روزہ ختم ہوتا ہے افطاری پر. اور وہ روزہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز اگر ہو جائے تو قضا کا چانس ہے. کسی نے بھول کر کچھ کر دیا، کسی سے غلطی ہو گئی، شوال کے بعد، عید کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک روزہ ہے وہ ایسا قیمتی روزہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے رمضان کا روزہ ملا، اس روزے کی وجہ سے لیلۃ القدر ملی. وہ روزہ اسلام کا روزہ ہے. یہ ہم سب اس وقت روزے سے ہیں. کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کر ہم نے سحری کی ہے اور اقرار کیا ہے کہ حلال پر چلوں گا، حرام سے بچوں گا، تیرے احکامات پر چلوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہم سب اس وقت روزے سے ہیں. یہ روزہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ جس دن یہ روزہ ہمارا ختم ہوگا اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اللہ بنا دے، اللہ ہم سب کے لیے وہ دن سب سے بہترین دن، سب سے خوشی کا دن بنا دے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، بچوں کے بارے میں غم نہ کرو، فکر نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کیسا نحن اولیاء، ہم سب تمہارے اولیاء ہیں، تمہارا کام بنائیں گے، فکر نہیں کرو، چلو تمہیں اس سے اچھی جگہ وہاں پر ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی ان اعمال کو مسلسل اعمال کو باقی رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اعمال کی حفاظت ایک ہی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کو ماحول سے جوڑے. ماحول ایک زبردست طاقت ہے. آج دیکھیے رمضان ایک ماحول کا نام ہے. رمضان کیا ہے؟ شیاطین کو قید کر دیا گیا، جنت کو سوار دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. ماحول بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد، ہماری تلاوت، ہماری تسبیحات تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے بندے تیرے اندر اب یہ استعداد ہے، 11 مہینے اب تو کر کے بتا. یا اللہ میں حالات کا بندہ نہیں، میں تیرے حکم کا بندہ ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.